اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ایک شکاری کی بات کر رہے ہیں ہم۔ شکاری کا نام ہے گل خان۔ ایک شکاری تھا، وہ اپنے معمول کے مطابق صبح سویرے سمندر کے کنارے گیا۔ اس نے اپنا جال اٹھا رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آج اسے بہت شکار ملے گا۔ اس نے کئی بار جال پھینکا مگر ہر بار صرف ایک مچھلی جال میں آتی۔ اچانک جال بہت تیزی سے ہلا تو شکاری بہت خوش ہوا۔ اس نے زور لگا کر جال کھینچا تو ایک بڑی مچھلی دیکھی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ مچھلی پہلے گھر لے جاؤں گا، اپنی بیوی کو دکھاؤں گا، پھر اسے بازار میں بیچوں گا۔ چنانچہ وہ گھر مچھلی لے گیا۔ شکاری کی بیوی نے جب اتنی بڑی مچھلی دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب اس کا خامد اتنی زیادہ قیمتی مچھلی شکار کر کے لے آیا تھا۔ گل خان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مچھلی بہت بڑی ہے، ایک آدمی اسے نہیں خرید سکے گا، کیوں نہ میں اسے کاٹ لوں، صاف کر دوں، اس میں سے ہم کچھ سالن بنا لیں گے، باقی بیچ دیں گے۔ جب میں اسے کاٹ کر صاف کروں گی تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر گل خان شکاری کی بیوی فوراً اٹھی۔ اس نے مچھلی کاٹی۔ اب وہ اسے صاف کرنا چاہتی تھی کہ دیکھا اس میں سونے کی ایک انگوٹھی ہے جس کا نگ سرخ رنگ کا گوہر ہے۔ اس نے ایسا گوہر زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میاں بیوی یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے۔ اچانک اتنی زیادہ خوشی سے گل خان کی بیوی تو بے ہوش ہی ہونے والی تھی۔ اب میاں بیوی مچھلی بیچنا بھول گئے اور قیمتی انگوٹھی بیچنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ اب یہ طے پایا کہ گل خان انگوٹھی لے جائے سونار کی دکان پر، اس کو اچھی قیمت پہ بیچ دے۔ گل خان کئی دکانوں پر گیا، ایک نے تو بہت کم قیمت لگائی، جب کہ ایک نے تو یہ انگوٹھی خریدنے سے انکار کر دیا کہ یہ شکاری گل خان نے چوری نہ کی ہو۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی، سورج بھی ڈوب گیا۔ شکاری نے اپنے گھر واپس جانا چاہا مگر وہ اپنی بیوی کی بات سے ڈر گیا کہ وہ کہے گی کہ تم نے انگوٹھی بیچی کیوں نہیں۔ گل خان نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس دکان میں ضرور جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ میں اسے بیچنے میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے تھوڑی رقم ملے تو بھی لے لوں گا۔ چنانچہ شکاری اس دکان میں گیا اور دکاندار کو انگوٹھی دکھائی۔ جو ہی دکاندار نے یہ انگوٹھی دیکھی، اسے سختی سے پکڑ لیا اور چیخ کر بولا، یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو یہ کہ لایا ہے، کہاں سے ملی ہے؟ گل خان ڈرا اور گھبرا کر بھاگنا چاہتا تھا کہ دکاندار نے اسے روک لیا۔ پھر دکاندار نے گل خان کو بتایا کہ وہ اور اس کی بیوی ایک کشتی میں سوار ہو کر سمندری سفر میں تھے کہ اچانک سخت ہوا چلی۔ اس نے اور اس کی بیوی نے کشتی کی لکڑی کو پوری طاقت سے تھام لیا۔ بیوی کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی گر گئی، اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی انگوٹھی تھی۔ گل خان شکاری نے یہ سنا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے دکاندار کو مچھلی والی بات سنائی۔ سونار بولا، میں تمہیں 10,000 اشرفیاں دوں گا کیونکہ یہ انگوٹھی بہت قیمتی ہے، میری بیوی کو بہت پسند ہے، لیکن
تم دوسری انگوٹھی بھی لا دو تو میں تمہیں 10,000 روپیہ اور دوں گا۔ وہ انگوٹھی بھی بہت قیمتی ہے، میری بیوی اس پر فخر کرتی رہے گی، کیونکہ اسے یہ اس کی ماں نے تحفے میں دی تھی۔ گل خان نے سنیار کی یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ وہ دوسری انگوٹھی کو تلاش کرے گا، لیکن وہ اتنی بڑی مچھلی کہاں سے لائے گا جس نے دوسری انگوٹھی نگل لی ہو۔ گل خان شکاری اگلے دن صبح سویرے سمندر کی طرف گیا اور اسی جگہ اپنا جال پھینکا۔ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جال میں آ گئیں، مگر اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس لیے شکاری نے سمندر میں پھینک دی۔ اس نے کئی بار ایسا کیا مگر کوئی بڑی مچھلی جال میں نہ آئی۔ وہ نا امید ہو کر گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر گیا مگر کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی۔ کئی دن ایسے ہی ہوئے، پھر کئی ہفتے گزر گئے۔ ادھر شکاری مایوس ہونے والا تھا، ادھر وہ اشرفیاں جو سونار نے اسے دی تھی ختم ہونے والی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سخت گرمی تھی اور شکاری لوگ اس وقت شکار نہیں کیا کرتے، گل خان نے اپنا جال سمندر میں پھینکا اور انتظار کرنے لگا۔ جال بہت تیزی سے ہلا، اس میں ایک بڑی مچھلی پھنسی۔ یہ اس طرح کی مچھلی تھی جو اس نے سونار کے ہاتھ بیچی تھی۔ سخت کوشش کے بعد شکاری نے مچھلی جال میں سے نکالی۔ وہ فوراً مچھلی اٹھایا، اپنے گھر کی طرف چلا۔ وہ مچھلی اپنی بیوی کو دکھانا چاہتا تھا۔ راستے میں اسے ایک آدمی ملا۔ اس نے شکاری کو روکا اور کہا، پیارے شکاری، کیا آپ مجھے اپنی مچھلی بیچیں گے؟ شکاری بولا، نہیں جناب، افسوس کہ میں آپ کے ہاتھ نہیں بیچوں گا۔ آدمی، میں 100 اشرفی میں خرید لوں گا۔ شکاری ہنستے ہوئے، صرف 100 اشرفی؟ میں یہ رقم تو بہت تھوڑی ہے، مجھے تو اس سے زیادہ رقم ملے گی۔ آدمی، میرے دوست، یہ رقم مناسب ہے، خیر میں آپ کو 200 اشرفیاں دوں گا۔ شکاری نے انکار کیا اور چلتا رہا۔ وہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے پہلے کہ شکاری اپنے گھر میں داخل ہوتا، وہ آدمی بولا، میرے دوست، میری بات سنو، مجھے بڑی مچھلی پسند ہے، میں آخری پیشکش کرتا ہوں، میں آپ کو نقد 1000 اشرفی دوں گا۔ شکاری نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ گل خان کی بیوی نے گرم جوشی سے اپنے شوہر کا استقبال کیا۔ اس نے مچھلی اٹھائی، اسے میز پر رکھا اور اس کا پیٹ پھاڑا۔ اس کا خیال تھا کہ اندر سے ایک اور سونے کی انگوٹھی نکلے گی اور یوں ہی انہیں 10,000 اشرفیاں ملے گی، مگر ایسا کچھ نہ ملا۔ شکاری اور اس کی بیوی کو سخت صدمہ پہنچا۔ شکاری نے اپنے بیوی سے کہا وہ ایک بار پھر تلاش کرے۔ اس نے کئی بار کوشش کی مگر انگوٹھی ہوتی تو ملتی۔ شکاری نے بیٹھ کر رونا شروع کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ایک آدمی اس سے یہ مچھلی 1000 اشرفی میں خرید رہا تھا۔ یہ سن کر وہ چیخ بولی، فوراً اس کے پیچھے جاؤ، اسے ملو، ابھی راستے میں ہی ہوگا، اسے کہو کہ میں مچھلی بیچنا چاہتا ہوں۔ شکاری بھاگ کھڑا ہوا، اس نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، آخر وہ اسے بازار میں مل گیا۔ گل خان نے اپنی مچھلی دیتے ہوئے کہا، جناب مجھے معاف کر دیجئے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے مچھلی آپ کو بیچنے سے انکار کیا، اب میں یہ مچھلی آپ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آدمی نے غور سے مچھلی دیکھی، پھر حسرت سے اپنا سر ہلایا اور بولا، نقصان ہو گیا، اب مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
جب اس آدمی نے آگے چلے جانے کا ارادہ کیا تو گل خان شکاری بولا، میں آپ کو صرف 500 اشرفی میں یہ مچھلی بیچ دوں گا۔ وہ آدمی ہنسا مگر اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ اب شکاری بولا، 100 اشرفیوں میں خرید لیجیے۔ آدمی بولا، مجھے صرف بڑی مچھلی پسند ہے کیونکہ میں اسے حنوط کرتا ہوں اور پھر انہیں اپنے خاص کمرے میں رکھتا ہوں۔ شکاری، یہ حنوط کرنا کیا ہوتا ہے؟ میں کچھ مسالے لگا کر رکھتا ہوں جس سے یہ مچھلی خراب نہیں ہوتی۔ اس مچھلی کا پیٹ پھاڑا گیا ہے اس لیے اسے حنوط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سن کر شکاری کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے موقع ضائع کر دیا تھا محض اس خیال سے کہ اسے سونے کی انگوٹھی ملے گی۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ محنت کرنی چاہیے، کسی لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کی قدرت تھی کہ اس کو یہ انگوٹھی مل گئی اور اس کے رزق میں خیر و برکت ہو گئی۔ ہمیں بھی اللہ پر توکل کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔